ہماری زندگی میں بہت سارے امور ایسے ہیں جو وقوع پذیر ہوتے ہیں، ہم ان کو درستی سمجھتے ہیں کیونکہ جو کچھ ہمارے سامنے ہوتا ہے ہم اسی کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں۔ ہم میں سے اکثر بائبل کے حافظ نہیں ہیں، اور ہم خداوند یسوع مسیح کی ذات اقدس کو اپنے سامنے رکھ کر ہم کسی بھی کام کا فیصلہ نہیں کرتے، چاہے ہم کتنے بھی اپنے آپ کو روحانی تصور کریں یا دعویٰ کریں، کیونکہ ہمارے سامنے جو کچھ ہوتا ہے ہم اس کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں، نہ کہ ہم کلام سے اس کا موازنہ کر کے کلام کے مطابق اپنی زندگی کا فیصلہ کریں اور کسی کو جواب دیں۔ یہ ہماری بہت بڑی کمزوری ہے۔ ہم نے ابھی تک سیکھا ہے کہ کس طرح سے پہلی صدی سے یسوع مسیح کی شاگردوں کی ہین حیات میں یسوع مسیح کی ذات کے متعلق، خدا کی ذات کے متعلق، روح القدس کی ذات کے متعلق مختلف خیالات آئے اور جن کو کنڈیم کیا گیا، اور خصوصیت کے ساتھ باپ اور بیٹے کی ذات کے متعلق، اور جس کا کھل کر بیان کیا ہے مقدس یوحنا نے۔ یوحنا کے پہلے خط میں، دوسرے خط میں، تیسرے خط میں پولس رسول نے بھی اس پر بات کی ہے، یعقوب نے، مقدس یعقوب نے بھی اس پر بات کی ہے، اور ہم نے سیکھا کہ کس طرح سے گیانیت والے، اپولیناریت والے، منوفیسیت والے اور دوسرے بہت سارے جو لوگ تھے، جو عالم تھے، انہوں نے یسوع مسیح کی ذات کے متعلق مختلف طرح کے خیالات پیش کیے، اور یوں ایک عقیدہ تشکیل دینے کی ضرورت پیش آئی، اور اس کی بنیاد رسولوں کی وہ تعلیم رکھی گئی کہ جو تعلیم یسوع مسیح نے دی، جو تعلیم رسولوں نے دی، اسی تعلیم کو ہی بنیاد بنا کر ایک عقیدہ تشکیل دیا جائے، اور عقیدے کے جو مختلف حصے ہیں، مختلف فکرے ہیں، بائبل مقدس میں سے مختلف جگہوں سے لے کر ایک جگہ پر جمع کیے، تاکہ ہم اس کو ایک مکمل عقیدہ مانیں اور اپنے ایمان کے ضروری جزیات جو ہیں ان کو بیان کر سکے جب ہم سے کوئی یہ پوچھے کہ تمہارا ایمان کیا ہے، جب تمہارا کلمہ کیا ہے۔ اور آج ہم سیکھیں گے روح القدس کے متعلق۔ روح القدس جو خدا کی ذات ہے، جو تثلیث کا اقنوم ثالث ہے، اور ہم ایک سادہ سا بیان ایمان کے اقرار میں پڑھتے ہیں کہ ہم ایمان رکھتے ہیں، یا میں ایمان رکھتا ہوں روح القدس پر، لیکن جب ہم نکایا کے عقیدے کو پڑھتے ہیں تو ہم وہاں پر یہ پڑھتے ہیں کہ ایمان رکھتے ہیں روح القدس پر، جو خداوند اور زندگی بخشنے والا ہے، وہ باپ اور بیٹے سے صادر ہے، اس کی باپ اور بیٹے کے ساتھ پرستش و تعظیم ہوتی ہے، وہ نبیوں کی زبانی بولا۔ روح القدس، جیسے میں نے بیان کیا کہ پاک تثلیث کا تیسرا اقنوم ہے، جو باپ اور بیٹے کے ساتھ ذات و صفات میں متحد ہے۔ تو بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ روح القدس جوہر کے اعتبار سے، ایسنس کے اعتبار سے، قدرت اور ازلیت کے اعتبار سے خدا کے برابر ہے، اور مقدس یوحنا کے چوتھے باب کی 24 آیت کے مطابق خدا روح ہے۔ خدا کیا ہے؟ روح ہے، اور وضاحت ہو جاتی ہے کہ یہ خدا کی ذات کا اقنوم ثالث ہے، تیسرا اقنوم ہے۔ اور روح القدس کے لیے عبرانی زبان میں جو لفظ ہے رواح،
اور یونانی زبان میں جو لفظ ہے وہ ہے پنوما. یہ دونوں الفاظ جو ہیں یعنی رواق اور پنوما لاطینی زبان کے لفظ اسپرچس SPIRITUS کہ ہم معنی ہے. یعنی الفاظ لاطینی زبان کیونکہ بعد میں بائبل مقدس لاطینی زبان میں لکھی گئی اور ان کا مطلب ہے دم یا ہوا. دم یا ہوا. عہد عتیق میں یعنی پرانے عہد نامے میں روح القدس کے لیے جو عام اصطلاح استعمال ہوتی تھی وہ خدا کا روح یا روح اور خداوند کا روح استعمال ہوئی ہے. یعنی روح، خدا کا روح اور خداوند کا روح استعمال ہوئی ہے. اور اسی کا اطلاق روح القدس پر بھی کیا گیا ہے. لیکن عہد جدید میں اس کا اطلاق جو ہے وہ تثلیث کے تیسرے اقنوم پر کیا گیا ہے. اور ایک عالم ہے لوئس برکہاف، ان کا قول ہے کہ عہد جدید میں شاذ و نادر ہی خدا کے لیے مقدس یا ہولی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. لیکن مسلسل روح القدس کی صفات کو بیان کرنے کے سلسلے میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی روح القدس. خصوصاً یہ اس لیے کہ خدا باپ کو عہد جدید میں روح القدس کے ذریعے سے پاکیزگی کا کام کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے. روح القدس ہی انسان کے باطن میں کام کر کے اسے گناہ سے پاک صاف کر کے خدا کے لیے علیحدہ کرتا ہے. روح القدس جب انسان کے اندر کام کرتا ہے تو ہی ہم باطن سے صاف ہو سکتے ہیں. یاد رکھنے کی بات ہے تمام مسیحیوں کے لیے کہ ہم اپنی سی کوشش کر کے، ہماری رغبت یا قائلیت تو ضروری ہے، لیکن ہم اپنے آپ کو ویسے پاک نہیں کر سکتے جیسا خدا ہمیں کرنا چاہتا ہے. اس کے لیے ضرورت ہے ہمیں روح القدس کی. روح القدس کے بغیر ہم اس پاکیزگی تک، اس عروج تک، اس معیار تک نہیں پہنچ سکتے جس معیار کا تقاضا خدا ہم سے کرتا ہے. اور جس معیار کا تقاضا خدا ہم سے کرتا ہے اس معیار تک پہنچنے کے لیے جب تک روح القدس ہمارے اندر کام نہیں کرتا ہم اس کو پورا نہیں کر سکتے. ہم خدا باپ، خدا بیٹے پر ایمان کے اظہار کے ساتھ ساتھ خدا روح القدس پر ایمان کا اقرار بھی کرتے ہیں. اور عہد عتیق میں، پرانے عہد نامے میں روح القدس کی موجودگی اور کام کا یقین دلایا گیا ہے. اور عہد جدید میں روح القدس کی موجودگی کا پورا جلال اور قدرت کا انکشاف کیا گیا ہے، ظاہر کیا گیا ہے، بتایا گیا ہے. ابتدائی صدیوں میں ایک شخص تھا سوسنیس، یعنی عالم تھا، اب ہمارے آبائے بزرگ میں سے ہے، لیکن اس نے روح القدس کا انکار کر دیا. ہم نے پچھلی نشستوں میں سیکھا کہ کس طرح یعقوبی فرقے کے لوگ روح القدس کا انکار کرتے تھے، بلکہ وہ تثلیث کا جو فارمولا تھا اس کو ہی الٹ پلٹ دیتے تھے. جو یعقوبی فرقے کے لوگ تھے وہ باپ بیٹا روح القدس کہنے کی بجائے باپ بیٹا مریم کی تثلیث بناتے تھے. اسی وجہ سے بہت سارے ابہام پیدا ہوئے اور بہت ساری باتیں ہوئی. تاہم ہمارا وہ آج ٹاپک نہیں ہے. سوسنیس نے روح القدس کا انکار کیا اور سوسنیس کے ماننے والے سوسنیسیس جو تھے وہ انکار کرتے تھے کہ روح القدس کی شخصیت جدا نہیں ہے، وہ ازلی خدا کی طرف سے ایک طاقتور اثر ہے. روح القدس جو ہے وہ ایک اثر ہے. اس کو ہم آج کے زمانے میں کیسے سمجھیں گے کہ روح القدس ایک اثر ہے؟ بڑا آسان ہے. بہت سارے لوگ
روح القدس سے معمور ہو کر کانپنے لگ جاتے ہیں، مختلف ایکٹ کرتے ہیں، 5 منٹ کے بعد وہ گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، 5 منٹ کے بعد ان کی زندگی کا بالکل ہی ایک فرق چیز ہوتی ہے ان کی زندگی میں، اور وہ فرق رویہ اختیار کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ جب روح القدس کے زیر اثر ہوتے ہیں تبھی ہم جو ہے وہ منور ہوتے ہیں، پاک روح سے معمور ہوتے ہیں، لیکن جب اس کے اثر سے نکل جاتے ہیں تو پھر ایک عام انسان بن جاتے ہیں۔ یا دوسرے لفظوں میں وہ یہ اقرار کر رہے ہوتے ہیں کہ روح القدس ایک اثر ہے جس کے زیر اثر آ کر ہماری زندگی روح القدس سے معمور ہوتی ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ روح القدس جب کامل خدا ہے، اور جو کامل خدا انسان کو جب ٹچ کرتا ہے، کامل خدا جب انسان کے اندر کام کرتا ہے تو اس کی زندگی یکسر تبدیل ہوتی ہے، نہ کہ 5 منٹ کے لیے یا آدھا گھنٹہ کے لیے۔ اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے تبدیل ہوتی ہے۔ اس کی زندگی بالکل الٹ جاتی ہے۔ شاگردوں کی مثال دیکھیے، شاگردوں میں سے سوائے ایک کے، یہ مثال ہے، اس نے بھی معجزے کیے، وہ بھی 70 لوگوں کے ساتھ گیا، اس کے وسیلے سے بھی بیمار اچھے ہوئے، اس کے وسیلے سے بدروحیں نکلی، لیکن اسی نے یسوع کو پکڑوا بھی دیا۔ لیکن آن دی ادر سائڈ، دوسری طرف جو دوسرے شاگرد ہیں وہ مرنے کے لیے بھی تیار ہیں، وہ کوڑے کھانے کے لیے بھی تیار ہیں، وہ گالیاں کھانے کے لیے بھی تیار ہیں، وہ رسوا ہو کر خوشی مناتے ہیں، وہ ذلیل ہو کر جھومتے ہیں، وہ حمد کے گیت گاتے ہیں کہ یسوع کے نام پر ہم چلو رسوا تو ہوئے، یسوع کے نام پر ہم ذلیل تو ہوئے، ہم یسوع کے نام پر پکڑوائے تو گئے، کہ یسوع کے نام کے لیے ہم مارے بھی جاتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ان کی زندگی ایسی تبدیل ہوئی کہ انہوں نے شہادت کو اپنے گلے لگا لیا، لیکن یسوع کی مخالفت میں نہیں گئے۔ وہ سمجھتے تھے کہ روح القدس ایک اثر ہے، اور اس اثر کے تحت خداوند نے بھی، یسوع مسیح نے بھی کام کیے۔ 4 صدی میں آریس نے، یہ ہم پڑھ چکے ہیں، آریس نے روح القدس کی شخصیت سے ہی انکار کر دیا، اور اس کے بارے میں ایک اور شخص واٹسن لکھتا ہے کہ آریس روح القدس کی شخصیت سے انکار کرتا تھا۔ وہ سوچتا تھا کہ روح القدس خدا کی محض طاقت یا اثر ہے، اس لیے نکایا کے عقیدے میں روح القدس کے متعلق وضاحت سے بیان کیا گیا کہ روح القدس اور خدا کا ایک جوہر ہے، اب وہ باپ اور بیٹے سے صادر ہے، اس کی اور باپ بیٹے کے ساتھ پرستش و تعظیم ہوتی ہے۔ اتھناسیس کے عقیدے میں آیا ہے کہ باپ خدا، بیٹا خدا، روح القدس خدا ہے۔ بائبل مقدس میں روح القدس کی شخصیت اور الوہیت کے بارے میں بہت ساری تعلیمات پائی جاتی ہیں، بکثرت تعلیم پائی جاتی ہیں، اور اگر آپ حوالہ دیکھنا چاہیں تو میرے ساتھ نکالتے جائیں ذرا جلدی جلدی۔ روح القدس ایک شخصیت ہے، بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ روح القدس ایک شخصیت ہے، اور وہ لامحدود ذہانت بھی ہے، اور ہم نے پہلے کرنتھیوں کے 2 باب کی 11ویں آیت میں اس بات کو پڑھا ہے۔ روح القدس ایک ارادہ رکھتا ہے، ایک شخصیت ہے، اور لامحدود ذہانت بھی ہے، اور اس کا ارادہ اور مرضی بھی ہے۔ رومیو 15 باب اور 30 آیت، یعنی روح القدس جو ہے ایک جذبات رکھتا ہے، اور اس میں خدا کی تمام تر الہی صفات موجود ہیں، اور خدا باپ اور خدا بیٹے کے برابر ہے،
اور روح القدس کو بائبل مقدس میں مختلف طریقوں سے پیش کیا گیا ہے، یعنی پیدائش کی کتاب کے پہلے باب میں اور اس کی دوسری آیت میں یہ خدا کا روح ہے، پھر خداوند خدا کا روح ہے یسایہ 61 باب کی پہلی آیت میں، پھر تمہارے باپ کا روح متی 10 باب اور اس کی 20ویں آیت، اور فضل کا روح رومیو پہلا باب اور اس کی 4تھی آیت، پھر زندگی کا روح رومیو 8واں باب اور اس کی دوسری آیت، پھر مسیح کا روح رومیو 8واں باب اس کی 9ویں آیت، پھر لے پالک ہونے کا روح رومیو 8واں باب دوسری آیت، جلال کا روح پہلا پطرس 4تھا باب اور اس کی 14ویں آیت، نبوت کا روح مکاشفہ 19واں باب اور اس کی 10ویں آیت، ازلی روح عبرانیوں 9 باب، اور میرا روح پیدائش 6 باب اور اس کی 3 آیت، روح القدس زبور 51 اور اس کی 11 آیت، اور مددگار یوحنا 14 باب 16 آیت، اور پھر 26ویں آیت۔ اور یہ تمام القابات جو ہیں روح القدس کی شخصیت کو ظاہر کرتے ہیں کہ روح القدس ایک شخصیت ہے۔ مزید یہ کہ باپ اور بیٹے کے ساتھ روح القدس کی گہری رفاقت ہے جو اس کی خداوندیت کا اظہار ہے، اور ہمیشہ روح القدس ایک شخصیت کی طرح کام کرتا ہے۔ یہ ہم اگلی نشست میں سیکھیں گے۔ آج میرے لیے اور آپ کے لیے جو پیغام ہے کہ ہم اس لینٹ سیزن میں جب روزے رکھتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، ہم روح القدس سے کتنی مدد لیتے ہیں؟ ہم اس کے جذبات کا یا اس کے کام کرنے کے طریقے کا کبھی ہم نے تجربہ کیا ہے؟ ہم اپنی زندگی میں روح القدس کا کیسے تجربہ رکھتے ہیں اور کیسے اس کو محسوس کرتے ہیں؟ کیا روزے اور دعا کے درمیان میں کبھی میرا اور روح القدس کا آمنا سامنا بھی ہوا ہے، یا محض بھوکا رہ کر یا محض دعویٰ کر کے میں لوگوں کو بھی دھوکہ دے رہا ہوں اور خدا کے حضور میں یوں ہی بھوکا رہ رہا ہوں یا رہ رہی ہوں؟ جب وہ مکمل شخصیت ہے روح القدس، وہ ہماری زندگیوں کے اندر کام کرتا ہے، اور روح القدس کے کام سے جو تبدیلی میرے اندر آئی ہے اس کو کبھی نوٹ کیا آپ نے کہ میری زندگی میں کیا تبدیلی روح القدس کی وساطت سے آئی ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ خدا کی وساطت سے میرے اندر کیا تبدیلی آئی ہے۔ کیا میں بغض، اناد، حسد، نفرت، غصے کی روح سے آزاد ہوا ہوں؟ چغلی کھانے کی روح سے آزاد ہوا ہوں؟ دوسروں کی غیبت کرنے کی روح سے آزاد ہوا ہوں؟ میں دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے جو لوگوں سے، دوسرے دوستوں سے بات کرتا ہوں، اس سے آزاد ہوا ہوں یا ہوئی ہوں؟ اگر نہیں تو پھر ہم روح القدس کے اسی اثر کے تحت ہیں جس سے 5 منٹ تو اثر ہوتا ہے، زندگی کا باقی حصہ پھر غیبت میں گزر جاتا ہے۔ آج کی یہ نشست، آج خدا کے کلام کا یہ حصہ، آج کی یہ مقدس محفل میں حاضر ہونے کا جو چیلنج ہے وہ ہمارے ساتھ جائے گا، تاکہ ہم اپنی زندگی میں روح القدس کو کام کرنے دیں اور روح القدس ہماری زندگی کو تبدیل کرے۔ یاد رکھیں اس کے ساتھ ساتھ بائبل مقدس کا پڑھنا بھی ضروری ہے، کہ خدا کا کلام اور روح القدس دونوں لازم و ملزوم ہے، اور یہی ہماری زندگی میں تبدیلی کا سبب بن سکتے ہیں اور کوئی نہیں بن سکتا ہے۔ خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔